قصہ حضرت آدم علیہ السلام چھٹا مرحلہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات اور بیٹے شیش کو وصیت۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت آدم علیہ السلام کے وفات اور بیٹے شیش علیہ السلام کو وصیت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ قصہ شروع کرنے سے پہلے میں اپنے چینل پر آنے والے معزز ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان سے گزارش ہے کہ مزید اچھی ویڈیوز اور نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل لائف ود عامر کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ معزز ناظرین، شیش کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ آدم علیہ السلام نے ان کا یہ نام اس لیے رکھا تھا کہ حابیل کے قتل ہو جانے کے بعد اللہ نے شیش عطا فرمایا۔ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ نے فرمایا، جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹے شیش کے حق میں وصیت کی، انہیں رات اور دن کے اوقات اور ان اوقات میں ادا کی جانے والی عبادات کی تعلیم دی اور انہیں بتایا کہ ایک طوفان آنے والا ہے۔ ناظرین کرام کہتے ہیں کہ آج کل جتنے بھی انسان موجود ہیں ان کا نسب شیش علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹوں کی اولاد ختم ہو چکی ہے۔ جب آدم علیہ السلام فوت ہوئے، اس دن جمعہ تھا، فرشتے اللہ کے پاس سے جنت کی خوشبو اور جنت کا کفن لے کر آئے اور ان کے بیٹے اور خلیفہ شیش علیہ السلام سے تعزیت کی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا، انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، بیٹا میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ تلاش کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ انہیں سامنے سے فرشتے آتے ملے جن کے پاس آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی اور ان کے پاس کلہاڑے، کسیاں اور ٹوکریاں بھی تھیں۔ انہوں نے کہا، آدم کے بیٹوں، تمہیں کس چیز کی تلاش ہے یا تم کیا چاہتے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارے والد صاحب بیمار ہیں اور جنت کے پھلوں کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، واپس چلے جاؤ، تمہارے والد صاحب تو فوت ہونے والے ہیں۔ فرشتے جب آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حوا علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر پہچان لیا۔ وہ آدم علیہ السلام سے چمٹ گئیں۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی مجھے تمہارے ذریعے سے ہی مصیبت پہنچی تھی، مجھے میرے رب کے فرشتوں کے ساتھ رہنے دو۔ فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ کی قبر کھودی اور لحد تیار کی۔ پھر انہوں نے آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی، پھر انہیں قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پھر انہوں نے کہا، آدم کے بیٹوں، تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہاں دفن ہوئے؟ ناظرین کرام، اس میں اختلاف ہے۔ مشہور ہے کہ انہیں ہندوستان کے پاس سری لنکا میں اس پہاڑ کے قریب دفن کیا گیا جہاں انہیں جنت سے اتارا گیا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جبل ابی قبیس پر دفن کیا گیا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے موقع پر ان کی اور حضرت حوا علیہ السلام کی میتوں کو تابوت میں ڈال کر کشتی میں رکھ لیا تھا، پھر طوفان ختم ہونے کے بعد انہیں بیت المقدس میں دفن کر دیا۔ آپ کی عمر کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کی روایت سے مرفوع حدیث ہے کہ لوح محفوظ میں ان کی عمر 1000 سال لکھی ہوئی ہے۔ اس کے مقابلے میں تورات کے اس بیان کو اختیار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ 930 سال زندہ رہے۔ اہل کتاب کا یہ بیان ناقابل قبول ہے کیونکہ یہ اس صحیح بیان کے خلاف ہے جو معصوم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک قابل اعتماد طریقے سے پہنچا ہے۔ ویسے ان کے قول اور حدیث میں مطابقت بھی پیدا کی جا سکتی ہے۔ تورات کا بیان اگر غلطی اور تبدیلی سے محفوظ رہ گیا وہ تو اس کا مطلب ہوگا کہ آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آنے کے بعد 930 شمسی سال زندہ رہے۔ قمری حساب سے یہ مدت 957 سال بنتی ہے۔ اس میں 43 سال کی وہ مدت شامل کر لی جائے جو انہوں نے زمین پر آنے سے پہلے جنت میں گزاری تھی تو کل مدت 1000 سال ہو جائے گی۔
حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے شیس علیہ السلام نے ان کے کام کی ذمہ داری اٹھائی۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے نوش کے حق میں وصیت کی، چنانچہ انہوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی۔ ان کے بعد ان کے بیٹے کینن، پھر ان کے بیٹے محلہ یجل نے یہ منصب سنبھالا۔ ان کے بارے میں اہل فارس کا کہنا ہے کہ وہ ہبت اقلیم کے بادشاہ تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے درخت کاٹے، شہر بسائے اور بڑے بڑے قلعے تعمیر کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ بابل اور سوس کے شہر انہوں نے تعمیر کیے۔ انہوں نے ابلیس کے لشکروں کو شکست دے کر زمین کے دور دراز علاقوں اور پہاڑوں کی گھاٹیوں میں منتشر کر دیا۔ انہوں نے بہت سے سرکش جن اور بھوت قتل کیے۔ ان کا ایک بہت بڑا تاج تھا، وہ لوگوں سے خطاب فرماتے تھے اور ان کی حکومت 40 سال قائم رہی۔ ان کی وفات پر ان کے بیٹے ید نے ان کا منصب سنبھالا۔ انہوں نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے ہنوک کے حق میں وصیت کی۔ مشہور قول کے مطابق انہی کو ادریس علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ معزز ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ آدم علیہ السلام کی وفات اور بیٹے شیس علیہ السلام کی وصیت کا واقعہ ختم ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو حضرت آدم علیہ السلام کے آخری مرحلہ، نتائج و فوائد، عبرتیں اور حکمتیں سننے اور مزید اچھی اسلامی معلومات حاصل کرنے اور اچھی ویڈیوز کی اپڈیٹ کے لیے میرے یوٹیوب چینل لائف ود عامر کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔